نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ ہم کس چیز سے توبہ کریں؟ جان لو کہ بے شک گناہ جن سے توبہ کی جاتی ہے وہ تقسیم ہوتے ہیں دو قسموں میں، دو قسم کے ہیں، صغیرہ گناہ اور کبیرہ گناہ۔ اور تحقیق دلالت کرتی ہے، رہنمائی کرتی ہے کتاب اور سنت اور امت کا اجماع کہ یہ تقسیم اسی طرح ہے یا اس تقسیم پر اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، ان تجتنبوا، اگر تم اجتناب کرو گے، بچو گے، کبائرہ، بڑے بڑے گناہوں سے، ما تنہون عنہ، جن سے تم روکے جاتے ہو، یعنی کبیرہ گناہوں سے تم بچو گے، نکفر عنکم سیئاتکم، تو ہم تم سے تمہاری چھوٹی برائیاں یا صغیرہ گناہ معاف کر دیں گے، ہم تم سے ان کو دور کر دیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، الذین یجتنبون کبائر الاثم، وہ لوگ جو اجتناب کرتے ہیں بڑے گناہوں سے، والفواحش، اور بے حیائی کے کاموں سے، الا اللمم، مگر صغیرہ گناہ۔ اور لمم کبائر کے علاوہ جو گناہ ہوتے ہیں ان کو کہا جاتا ہے، یعنی چھوٹے چھوٹے گناہ۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، 5 نمازیں اور جمعہ سے جمعہ تک اور رمضان سے رمضان تک کفارہ کرنے والے ہیں ان گناہوں کا جو ان کے درمیان ہوتے ہیں، یعنی 5 نمازوں کے بیچ میں، جمعہ سے جمعہ کے بیچ میں، رمضان سے رمضان تک جو چھوٹی چھوٹی غلطیاں ہم سے ہو جاتی ہیں تو یہ نیکیاں ان کا علاج کر دیتی ہیں، مداوع کر دیتی ہیں۔ کب؟ جب کبیرہ گناہوں سے بچا جائے۔ اس تقسیم کا مطلب یہ نہیں کہ توبہ واجب ہوتی ہے صرف کبیرہ گناہوں کے لیے، یعنی ایسا نہیں کہ صرف کبیرہ گناہوں پر ہی توبہ کرنی چاہیے۔ بے شک واجب ہے کہ بندہ توبہ کرے کبیرہ گناہوں سے بھی اور صغیرہ گناہوں سے بھی ساتھ ساتھ، بلکہ سنت آئی ہے، یعنی سنت میں یہ بات آئی ہے ڈرانے کی کہ صغیرہ گناہوں کے معاملے میں انسان کوتاہی برتے، سستی برتے۔ اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول میں بھی ہے، بچو تم چھوٹے سمجھے جانے والے گناہوں سے، حقیر سمجھے جانے والے گناہوں سے بچو، کیونکہ وہ ایک انسان پر جمع ہو جاتے ہیں یہاں تک کہ وہ اس کو ہلاک کر دیتے ہیں۔ چھوٹے چھوٹے گناہ اکٹھے ہو کر ایک انسان کو ڈبو دیتے ہیں، ہلاک کر دیتے ہیں۔ اس شخص کی طرح بیابان میں تھا، جنگل میں تھا، صحرا میں تھا، تو لوگوں کے کھانا پکانے کا وقت آ گیا، تو ایک شخص گیا اور لکڑی لے کر آیا، اور دوسرا شخص بھی گیا اور لکڑی لے آیا، یعنی لوگ اکٹھے تھے، کھانا پکانے کا وقت آ گیا، کوئی پراپر ارینجمنٹ نہیں تھی، تو اب کیا ہوا، مختلف لوگ دور دراز گئے لکڑی ڈھونڈنے، کوئی ایک لکڑی لایا، کوئی دوسری لایا، کوئی تیسری، اور چھوٹا چھوٹا ایندھن اکٹھا کرتے کرتے ڈھیر لگ گیا، یہاں تک کہ انہوں نے ایک ڈھیر لگا دیا، تو انہوں نے آگ بھڑکائی اور انہوں نے پکا لیا جو کچھ بھی اس میں ڈالا، جو اس میں آگ میں رکھا وہ سب پک گیا، سارا کھانا تیار ہو گیا، لیکن اتنے سارے لوگوں کا ڈھیر کھانا وہ کیسے پک گیا؟ چھوٹے چھوٹے تنکے اور چھوٹی چھوٹی لکڑیاں جمع کر کے ہر ایک کی چھوٹی چھوٹی کوشش مل کے ایک بہت بڑی کوشش بن گئی۔ اور یہ صرف گناہوں کے معاملے میں نہیں بلکہ ہر معاملے میں ہوتا ہے کہ کسی بھی بڑے کام کے پیچھے بہت سارے لوگوں کی چھوٹی چھوٹی کوششیں شامل ہوتی ہیں۔ ہماری زندگی میں بھی چھوٹی چھوٹی نیکیاں، چھوٹے چھوٹے گناہ ہوتے ہیں، اگر وہ چھوٹے چھوٹے گناہ زیادہ ہو گئے تو وہ چھوٹی چھوٹی نیکیوں کو کھا جائیں گے، اور اگر نیکیاں زیادہ ہو گئی تو وہ ان الحسنات یذہبن السیئات، وہ ان کو سویپ کر دیں گی۔ اس لیے انسان کو چھوٹی نیکی کو بھی چھوٹا نہیں سمجھنا چاہیے اور چھوٹی برائی کو بھی چھوٹا نہیں سمجھنا چاہیے، کیونکہ وہ اکٹھے ہو کے آگ بھڑکا دیں گی چھوٹی چھوٹی برائیاں، اور اس میں سب کچھ ہی گل جائے گا، پھر سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔